ہم دوہری اذیت گرفتار مسافر، پاؤں بھی ہیں شل شوق سفر بھی نہیں جاتا۔ یہ حادثاتی صدی ہے اور اس حادثاتی صدی کے حادثاتی آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوہری اذیت کا شکار ہے۔ یہ جانتا ہے اور بہت خوبی سے جانتا ہے کہ سکون رک جانے میں ہے، مگر یہ دوڑنے پر مجبور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انا اس کو چلا رہی ہے، اور انا ہے کیا؟ دوسرے کی آنکھ، دوسرے کا اشارہ، اور کچھ بھی نہیں۔ تم پاگل ہو جاتے ہو لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے قبولیت، اپنے لیے ویلیڈیشن، اپنے لیے توثیق و تصدیق، اپریسیشن ڈھونڈنے میں۔ حالانکہ اب تک بھی تو تم ایک عمر جی ہی چکے ہو اور یہ جانتے ہو کہ دوسرے کو خوش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ الٹ ہوتا ہے۔ جو جتنے زیادہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہے، اسی سے زیادہ لوگ ناخوش ہو کر رہتے ہیں۔ دوسرے کو خوش کرنے کی فکر بتاتی ہے اس انسان کا اپنا فوکس کیا ہے۔ دوسرے پر جو نظر رکھتی ہے اسے میں کہتا ہوں انا، اور خود پر جو فوکس لے جاتی ہے اسے میں کہتا ہوں ریئل سیلف، ریئل یو، حقیقی خودی۔ تو بات ہو رہی تھی دوہری اذیت کی۔ دوہری اذیت یہ ہے کہ ایگو ٹرپ کر چکنے کے بعد بخوبی انسان جانتا ہے کہ یہ سفر سرابوں کا سفر ہے، مگر ارد گرد کو دیکھتا ہے، اپروو اور ڈس اپروو کرتی نگاہوں کو دیکھتا ہے، قبول رد کرتی نظریں اس کے سامنے ہوتی ہیں، تو پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ پاؤں بھی ہیں شل اور شوق سفر بھی نہیں جاتا۔ تم جب کبھی کسی صوفی کی داستان سنتے ہو، پیسفل روحوں کے واقعے سنتے ہو، تو تمہارے اندر کوئی پوائنٹ ہے جو جانتا ہے کہ یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، مگر پھر دوسرا انوالو ہوا، دی ادر، انا ایکٹیو ہوئی اور تم پھر بھاگ پڑے۔ تم کبھی کوئی مووی دیکھتے ہو، موٹیویٹ ہوئے، زندگی کے لیے کچھ ایڈونچرس راہیں چننے کا سوچا، اور پھر انا تمہیں ڈرانے لگی کہ بچوں کا کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا، نوکری کا کیا ہوگا، فیوچر اور فیوچر کے خوابوں کا کیا ہوگا۔ کبھی ایمانداری سے سوچئے ان سارے لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کبھی زندگی کو مہم جوئیانہ انداز سے دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، جیا ہی نہیں، جو فیملی کا سوچتے رہے، جو بزنس کا سوچتے رہے، جو روزی روٹی کا سوچتے رہے، جو مستقبل اور مستقبل کے خوابوں کا سوچتے رہے۔ کیا یہ لوگ، بلکہ ان میں بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے یہ گول اچیو کر لیے، جنہوں نے اپنا سیٹ کردہ کامیابی کا گول اچیو کر لیا، کیا ان کو زندگی سے کوئی بھی شکوہ نہیں؟ کیا وہ مکمل پرسکون ہو گئے، پرامن ہو گئے؟ کبھی کوئی ایسا بندہ ملے تو مجھے بھی ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ اصولی طور پر ایسا ہونا ممکن نہیں۔ انا خوابوں کی سرزمین میں اگتی ہے، خواہشوں کے پانی پر پلتی ہے، اور مستقبل کی آکسیجن پر زندہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کبھی بھی اس پل میں نہیں جی سکتی۔ اور اس پل سے کیا مراد ہے؟ اس پل سے مراد ہے زندگی۔ خواہش کو سوچیں، خواہش ہے کیا؟ ایک جگہ پر ہو اور کسی اور جگہ پر ہونا چاہتے ہو، یہ خواہش ہے۔ جہاں بھی اس وقت ہو، اس کے علاوہ کسی اور پوائنٹ پر ہونے کا نام ہی خواہش ہے۔ خواب، خواہش، گول، مقصد، پرپس، ان سب میں ایک ہی چیز کامن ہے، اور وہ ہے مستقبل۔ انا اسی مستقبل کو اپنا میدان بناتی ہے،
اور تمہیں خوب دوڑاتی ہے اور الٹیمیٹلی تمہیں لے جاتی ہے اس مقام پر جسے تم قبر کہتے ہو۔ قرآن بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو یوں کہتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ وہ کثرت کی چاہ میں بڑھے جا رہے تھے حتیٰ کہ پہنچ گئے اپنی قبر تک۔ انا بن کر تم جیے تو جان لو تم جیے ہی نہیں، تم نے بس کوکھ سے نکل کر گور کی طرف دوڑ لگائی ہے، تم نے بس پنگوڑے سے قبر تک کا سفر کیا ہے۔ اب اس کو کوئی جینا کہتا ہے تو یقین مانیے اس کی عقل، انٹلیکٹ تک مشکوک ہے۔ جی وہی سکتا ہے جس کی انا ہے جو خود انا نہیں ہے، جس کی شخصیت ہے جو خود شخصیت نہیں ہے۔ تم نے کبھی سوچا کہ تم ہمیشہ یہ لفظ کہتے ہو، میری انا کو یہ گوارا نہ ہوا، یا میری شخصیت ہی ایسی ہے۔ یاد رکھنا جو میرا یا میری ہو وہ میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا فون سب کہتے ہیں، میں فون ہوں، یہ کسی کو کہتے آپ نے سنا؟ حیرت ہے پھر میری انا میں کیسے ہو گئی، میری شخصیت میں کیسے بن گئی؟ جو میرا ہو وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ کچھ ہے، میں کچھ ہوں۔ یہ میرا کمپیوٹر ہے، اگر میں کہوں کہ میں کمپیوٹر ہوں تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ یقیناً پاگل۔ تو ٹھیک یہی اصول میرے ذہن، میری انا، میری شخصیت، میرے مائنڈ پر بھی لاگو کر کے دیکھیں نا۔ انسان دوہری اذیت کا شکار مسافر ہے، جو جانتا ہے کہ انا قید ہے مگر قید سے رہائی کا خیال بھی اسے نہیں آتا، جو جانتا ہے کہ سکون سکوت اور ٹھہر جانے میں ہے مگر دوڑنے کی ریس بھی نہیں چھوڑ پاتا، اور اسی دوڑ دھوپ میں زندگی بنانے کی اسی کوشش میں زندگی خود الجھنوں کی نہ سلجھ سکنے والی گتھی بن جاتی ہے۔ ایک بندے نے تالاب میں پتھر پھینکا تو اس کا شفاف پانی میلا ہو گیا، نیچے سے بہت سا میل گند پانی میں شامل ہو گیا۔ اسے برا لگا، وہ اس گند اس میل کو نیچے بٹھانے کے لیے پانی میں اتر گیا اور ہاتھ پیر سے کوشش کرنے لگا کہ میل کو نیچے بٹھا دے، گند کو اوپر سے دبا دے، مگر اس کے قدموں کی حرکت نے پورا تالاب ہی گندا کر دیا۔ اسی تالاب کے کنارے سے ایک صوفی گزر رہا تھا۔ اس صوفی نے پاگلوں کی طرح تالاب کے پانی میں ہاتھ پیر چلاتے بندے کو دیکھا تو کہا، بھئی کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا، کیوں پاگلوں جیسی حرکت کر رہے ہو؟ اس نے اپنا مسئلہ بتایا تو صوفی نے کہا، تم نے اپنا علاج کر کے دیکھ لیا؟ ایک علاج میں بتاتا ہوں، وہ کر کے دیکھ لو، شاید پانی صاف ہو جائے۔ اس نے کہا، بولیے حضرت۔ صوفی بولا، پانی سے باہر آ جاؤ اور 10 گھنٹے چپ چاپ تالاب کے کنارے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرو۔ اس شخص نے صوفی کی بات مان لی اور معجزہ ہو گیا۔ تالاب کا پانی بالکل صاف تھا، شفاف، اتنا شفاف کہ وہ آئینہ بن چکا تھا۔ انا اودھم مچاتا تمہارا وہی سیلف ہے جو میل دبانے میں میل بنا رہا ہے، جو پیس امن لانے کے لیے دنیا کو میدان جنگ بنا رہا ہے، جو سکون کی چاہ میں تمہیں بے سکونی کی دلدل میں دھکیل لایا ہے، جو خوبصورتی کے سفر کو بدصورت بنا رہا ہے۔ غور سے آنکھیں بند کر کے اپنی انا کے تالاب کے کنارے کھڑے اپنے صوفی کو سنو جو کہہ رہا ہے کہ باہر نکل آؤ، کچھ دیر آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔